السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامة فی الدماء، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جس معاملے کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہے یا قتل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نجات جن باتوں پر منحصر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے پر جو زیادتیاں کی یا ظلم کیا اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، اور معلوم ہے کہ وہاں ازالہ کرنے کے لیے نہ ہی مال کام آئے گا اور نہ وہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارش کام کرے گی، صرف اعمال ہوں گے جن کے ذریعے سے زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے ہاں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو اسے ہم مفلس گردانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، حج بھی کر رکھا ہوگا، اور محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بطور نیکی اس لیے درج ہوں گی کہ وہ ان کے کرنے میں نہ صرف یہ کہ مخلص ہوگا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیے ہوں گے، بلکہ سنت کے مطابق بھی کیے ہوں گے، تبھی تو وہ نیکی بنی۔ اگر اخلاص نہیں تب بھی وہ نیکی نہیں تھی، اگر وہ بدعتی کام ہو تب بھی نیکی نہیں۔ تو ساری زندگی اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق یہ عبادات بجا لاتا رہا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق ایسا ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، یہ سارے لوگ قیامت کے روز دعوے دار بن کر کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ اس نے ہم پر یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا۔ اس کی ان نیکیوں کے میں سے جتنا اس نے ظلم کیا اتنا لے کر لوگوں کو دے دی جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار باقی ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا جو مظلوم ہیں جتنا اس نے ظلم کیا اس کی بقدر ان کے گناہوں میں سے گناہ لے کر اس کے کھاتے ڈالے جائیں گے، اور یہ بالآخر لوگوں کے گناہوں کو اپنے ذمے لے کر اوندے منہ جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے۔ اس سے زیادہ خسارہ اور کوئی نہیں کہ بندہ اپنے تئیں نیک اعمال کر کے مطمئن ہو کہ میں تو نیکی کرتا رہا، اور قیامت کے روز وہ نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں۔ سردی کے دنوں میں بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اندھیرے کے اندر مسجدوں میں آ کر چل کر نماز ادا کر کے مطمئن ہونا کہ جی میں نے ایک نیکی کی، کتنا خسارہ ہے کہ کل قیامت کو اس فجر کی نماز کا ثواب کسی اور کو دینا پڑ جائے، کتنا خسارہ ہے کہ روزے کا ثواب کسی اور کو دینا پڑ جائے، کتنا خسارہ ہے کہ محنت سے کیا ہوا حج کا ثواب کسی اور کو دینا پڑ جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کا، ان کی بدکاریوں کا گناہ اپنے ذمے لے کر جہنم میں جانا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان گناہوں میں سے، جو ظلموں میں سے بھی سب سے پہلا حساب قتل کا یا خون کا حساب ہونا۔ ایک جان کو قتل کرنا ناحق یہ بہت بڑا گناہ، اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،
اس کو سمجھنا چاہیے اس نے ایک بندہ نہیں مارا، اس نے ساری انسانیت قتل کر. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور ایک زندگی کا بچانا اتنا بڑا اللہ کے نزدیک ثواب ہے، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اس لیے یہ بھڑکنا، آپے سے باہر ہونا، حسد اور بغض دل کے اندر پال پال کے رکھنا کہ نتیجہ یہاں تک پہنچ جائے کہ بندہ کسی کی زندگی کے درپے ہو جائے. اور اسی کے ساتھ فی زمانہ انسانی جان اتنی بے قدری ہو گئی ہے، ایک موبائل کے عوض، چند روپوں کے عوض، موبائل بٹوا جو ہے وہ چھیننے کے عوض ذرا سی مزاحمت ہوئی، گولی ماری، وہ گئے، کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے ہاں جواب بھی دینا. کتنے گھرانے تاریک ہو گئے اس بات پر کہ راہ چلتے بلا وجہ معصوم لوگوں کو لوگوں نے قتل کر دیا. یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے ایسے ہر معاملے سے بچیں جو انسان کو ایسے فساد اور فتنے کی طرف لے کر جانے والا ہو. اللہ ہمیں اس فتنے اور فساد سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.